کل قیامت کے دن ایک عورت، باپ، بڑا بیٹا، بھائی اور شوہر، یہ چار مردوں کو لے کر کے جہنم میں جائے گی۔ اگر بیٹی باپ کے پاس ہے، بیٹی بالغ ہو چکی ہے، بیٹی اگر اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے، اسلامی نیت کے خلاف چل رہی ہے، نماز کی پابند نہیں ہے، تو باپ کا فرض ہوتا ہے کہ بیٹی کو نصیحت کرے۔ باپ اگر بیٹی کو نصیحت نہیں کرتا ہے اور اسی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بیٹی اگر جہنم میں جائے گی، تو کل قیامت کے دن بیٹی رب کے بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی، میرے رب، میرے مولا، آج میں تو جہنم جا رہی ہوں، اس کا ذمہ دار صرف میں نہیں ہوں، میرا باپ بھی ہے، میرا باپ ہے۔ میرے باپ نے مجھے کبھی نماز نہیں سکھایا، میرے باپ نے مجھے قرآن نہیں سکھایا، میرے باپ نے مجھے دینی تعلیم نہیں دی۔ آج ہر باپ کا سپنا ہوتا ہے میری بیٹی ہو یا میرا بیٹا ہو ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، انجینئر بنے، آفیسر بنے، بڑا سے بڑا انسان بنے، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہاری ٹھکائی ہونے والی ہے۔ اگر بیٹی جہنم میں جائے، بیوی جہنم میں جائے، ماں جہنم میں جائے، بہن جہنم میں جائے، تو تم اگر ذمہ دار ہو کے ان کو نصیحت نہیں کیے تھے تو تم چاروں کے چار جہنم جانے والے۔ یاد رکھنا، اس لیے اگر باپ کی کفالت میں بیٹی ہے تو بیٹی کو نصیحت کرے، بیوی کی کفالت، شوہر کی کفالت میں بیوی ہے تو بیوی کو نصیحت کرے، بڑے بھائی کی کفالت میں بہن ہے تو بہن کو نصیحت کرے، بیٹے کی کفالت میں ماں ہے تو ماں کو نصیحت کرے۔ اگر نہیں کرو گے تو قیامت میں تمہاری قدر ہونے والی ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ کیا عورتوں کو نصیحت کرے۔ عورت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و اعلیٰ کیا ہے۔ صرف عورت نبی اور رسول نہیں ہوئی، کوئی عورت نبی اور رسول نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سارے درجے ہیں، اللہ کی ولیاں بھی بہت ساری بنی ہیں۔ ایک شخص جن کا نام حضرت عبداللہ بن زید، انہوں نے پوری زندگی بغیر شادی کے نکال دی، انہوں نے کبھی شادی نہیں کیا، انہوں نے کبھی شادی نہیں کیا۔ تو ان کے نظر میں ایک حدیث آئی، وہ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے تو حدیث یہ ان کو پڑھنے میں ملا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کنوارے کی شادی کروائے گا، جس کی موت دنیا میں کنوارے میں ہو گئی اس کی شادی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں قیامت کے میدان میں جنت میں کروائے گا۔ بہت ساری لڑکیاں کنواری میں انتقال ہو گئی، یا بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں کہ ان کے رشتے ہی نہیں آئے، وہ ایسی ان کا انتقال ہو گیا، یا بہت سارے مرد کسی وجہ سے مجبوری سے وہ شادی نہ کر سکے، تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی شادی کروائے گا، کنوارے رکھے گا، کنواری لڑکی سے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ہر کنواری کی شادی جنت میں ایک دوسرے سے ہوگی۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں میرا نکاح کس سے کروائے گا، میرا نکاح کس سے کروائے گا؟ اے اللہ، دنیا میں اس عورت کو دکھا دے، دنیا میں اس عورت کو دکھا دے۔ انہوں نے دعا کی تو رات میں خواب میں بتایا گیا کہ حبشہ یعنی حضرت بلال حبشی کا جہاں گھر تھا، مکان تھا، اسی ملک میں حبشہ میں ایک عورت رہتی ہے میمونہ بنت ولید، وہی تمہاری جنت میں بیوی بنے گی، اسی سے تمہارا نکاح ہوگا۔ یہ نیند سے بیدار ہوئے، شکل کو پہچان چکے تھے، گھوڑے پہ بیٹھے اور حبشہ پہنچ گئے۔ لمبے سفر کے بعد جب وہاں پہنچے تو بہت سارے لوگ آپ کو پہچان لیتے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن زید، آپ اتنی دور سے یہاں کیا کرنے کے لیے سفر کر کے آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس مجھے کام ہے، یہ بتاؤ کہ میمونہ بنت ولید کہاں رہتی ہے؟ تو لوگ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ آپ نے پوچھا مسکرانے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جس عورت کا آپ نام پوچھ رہے ہیں، جس عورت کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ تو دیوانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیوانی ہے، وہ تو پگلی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ وہ ایسی عورت ہے کہ اگر کوئی روتا ہے تو یہ ہنستی ہے، اگر کوئی ہنستا ہے تو وہ روتی ہے۔ وہ عورت ہم سب کی بکریوں کو جنگل میں چرانے کے لیے لے کے گئی ہے، روزانہ بکری چلا کے واپس آتی ہے، ہم لوگ اس کو کچھ رقم دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ تو صحیح جنگل کے کس راستے سے گئی ہے؟ لوگوں نے راستہ بتایا تو آپ تلاش کرتے ہوئے جنگل پہ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ ہر طرف درندے ہی درندے ہیں، بہت ہی خطرناک جنگل ہے، دہشتناک جنگل ہے۔ آپ جب تلاش کرتے کرتے پہنچے تو دیکھ کر آپ ڈر رہ گئے کہ سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں چل رہی ہے اور چاروں طرف سے بکریوں کا پہرا شیر کر رہا ہے۔ بکریوں کا پہرا کون کر رہا ہے؟ جنگل کا شیر۔ جنگل کا شیر جب بکری کو دیکھے تو چیڑ پھاڑ کے کھا لیتا ہے، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں چل رہی ہے اور چاروں طرف سے شیر کیا کر رہا ہے؟ پہرا کر رہا ہے۔ تلاش کرتے کرتے آپ پہنچے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی جھوپڑی بنی ہوئی ہے، اور اس جھوپڑی کے باہر آپ بیٹھ گئے تو اس جھوپڑی کے اندر سے آواز آ رہی تھی، اللہ 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 کی تسبیح کی آواز آ رہی ہے۔ آپ انتظار کرنے لگے، جب تسبیح آنے کی آواز بند ہو گئی، جھوپڑی کے کنارے گئے تو آپ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت کالی پلوٹی مصلے پہ بیٹھ کے رب کے بارگاہ میں دعا کر رہی ہے۔ دعا سے فارغ ہوئی، فارغ ہوتے ہی انہوں نے کہا بلند آواز سے، اے عبداللہ بن زید، کیا ضرورت تھی اتنی دور سے یہاں آنے کی؟ جنت میں تو ملاقات ہونی ہی ہے، جنت میں تو ملاقات ہونی ہے۔ انہوں نے